بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ 15ویں شعبان کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ سرر شعبان سے کیا مراد ہے؟ کیا سرر شعبان میں روزہ رکھنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس سے 15 شعبان کے روزے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سرر اور سرر یہ سرتن کی جمع ہے اور سرارن اور سرارن بھی کہا جاتا ہے، جس کا معنی جمہور علماء لغت و غریب الحدیث کے یہاں مہینے کے آخری ایام ہیں جن میں چاند غائب رہتا ہے، یعنی 28، 29 اور 30 تاریخ۔ اور یہ معنی امام بخاری کے ترجمۃ الباب میں الصوم من آخر الشہر کے عین مطابق ہے، کیونکہ امام بخاری نے اس باب کے تحت حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، جس حدیث میں ہے انہو سألہ او سأل رجلا وعمران يسمع فقال یا ابا فلان اما سمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل لا یا رسول اللہ، قال فإذا افطرت فصم یومین، متفق علیہ۔ کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران سے پوچھا یا کسی دوسرے آدمی سے پوچھا اور حضرت عمران وہاں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، کیا تو نے اس مہینے کے سرر کا روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا رمضان کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد 2 روزے رکھ لینا۔ اور ایک روایت میں ہے من سرر شعبان، یعنی کیا تو نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا؟ ماہ شعبان کے خصوصی ذکر سے اگرچہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ماہ شعبان کے ساتھ خاص ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمۃ الباب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے تاکہ یہ مکلف کی عادت ہو جائے۔ اس واسطے یہ رمضان سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت والی حدیث کے معارض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے اِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ، یعنی اگر کوئی شخص ان ایام کے روزے پہلے سے رکھتا رہا ہو تو رمضان سے 1-2 روز قبل بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرر سے مراد ہر مہینے کی 28، 29 اور 30 تاریخ ہے، اور اس سے مراد صرف شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ سال کے سبھی مہینے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص سے یہ پوچھا کہ کیا تو نے سرر شعبان کا روزہ رکھا، تو اس کے سبب کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا عادی تھا یا اس نے نظر مان رکھی تھی، اس واسطے آپ نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ مجد الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المنتقی میں فرماتے ہیں حدیث سرر کو اس بات پر محمول کریں گے کہ اس آدمی کی عادت تھی۔ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ اس آدمی کو ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کی عادت تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 1 روز اور 2 روز قبل روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں
اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استثناء نہیں پہنچا، یہ استثناء الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، اللہ کہ کوئی ایسا روزہ ہو جسے تم میں سے کوئی شخص پہلے سے رکھتا رہا ہو تو وہ روزہ رکھ لے، یہ استثناء نہیں پہنچا تو اس نے اس روزے کو ترک کر دیا جسے وہ اپنی عادت کے مطابق رکھ رہا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی قضا کرنے کا حکم دیا تاکہ اس عبادت کی پابندی اور تسلسل برقرار رہے جس کو اس نے اپنے اوپر مقرر کر لیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے سرر سے مراد ایام بید عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، اور کچھ لوگوں نے مہینے کے شروع کے ایام مراد لیے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اقوال مرجوح ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا سرر شعبان سے مراد 15 شعبان کا روزہ مراد لینا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے 15 شعبان کا روزہ مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ علماء سلف میں سے کسی نے بھی اس سے صرف 15 شعبان کا روزہ مراد نہیں لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کو قضا کرنے کا حکم دیا وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ نہیں تھا، کیونکہ اگر 15 شعبان کا روزہ نہ رکھے تو اس کے قائلین کے نزدیک بھی اس کی قضا واجب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہ نذر کا روزہ رہا ہوگا۔ بہرحال خاص 15 شعبان کے روزے کا ثبوت صحیح نہیں ہے، البتہ جو شخص ہر ماہ ایام بید کے روزے رکھتا ہو شعبان میں بھی رکھ سکتا ہے، اور ایام بید میں 15 شعبان بھی داخل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔